ملک میں اشیاء صرف کی قلت کے خدشات دم توڑ گئے۔ حکومت نے روٹھے گڈز ٹرانسپورٹرز کو منا لیا، مطالبات مان لیے، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ مذاکرات کی کامیابی کی خوشی میں گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کیمپ میں آتش بازی۔ 10 روز کی ہڑتال میں بڑا نقصان ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کا ہوا۔ بندرگاہوں میں کاروبار زندگی ٹھپ تھا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کو کراچی آنا پڑا۔ ٹرانسپورٹرز الائنس کے ساتھ مذاکرات میں میئر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک ہوئے۔ مرتضی وہاب نے کہا ٹرانسپورٹ برادری کو دیوار سے نہیں لگایا گیا، بات ہوئی، سنی گئی اور حل نکالا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر نے بتایا پنجاب نے ٹرانسپورٹرز پر FIR ختم کر دی۔ ٹرانسپورٹرز پر 50 ہزار کے جرمانے اب 2000 روپے کر دیے گئے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس شہزاد عوان نے بتایا کہ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ ملک میں اشیاء صرف کی ترسیل شروع ہو گئی۔ پاک افواج کا سکھایا سبق مودی کبھی نہیں بھولے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے قوم کی دعاؤں سے فتح حاصل کی۔ دلی سے ممبئی اور بنگال سے گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہری پور یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا عسکری سطح پر آگے نکلے، معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہوگا۔ پاکستان ترقی جادو ٹونے سے نہیں کرے گا۔ قوم اکٹھی ہوگی تو پاکستان کی ترقی کی رفتار کوئی نہیں روک سکے گا۔ خوشحالی کا سفر چاروں صوبوں پر منحصر ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، چیلنج قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کے فیصلوں سے سیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ KPK کے بہادر عوام نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ تاریخ آپ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ معذرت کے ساتھ میرے مکے سے مائک بند ہو گیا۔ شہباز شریف تقریر کے دوران اقبال کا شعر سناتے ہوئے جذباتی ہوئے، اپنے مخصوص انداز میں مکہ ڈائس پر مارا تو مائک بند ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ اعلان کیا AI کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ وزیر اعظم کا ہری پور کے لیے دانش اسکول کے قیام کا اعلان۔ لیپ ٹاپ ملنے پر شہداء کے بچوں کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ مفاہمت کی کوششیں جاری تھیں کہ بانی PTI کا ٹویٹ آ گیا۔ ہماری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی طے ہو گئی تھی۔ لیگی وزراء نے بتایا تھا 27ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے گی۔ فواد چودھری کی دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا 3 فریق ہیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور بانی PTI۔ تینوں میں سے ایک بھی چاہے گا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی تو نہیں بڑھے گی۔ سب نے چاہا تو ہماری کوٹ لکھپت میں ملاقات ہوئی۔ بات چیت کرنے والی لیڈرشپ اس وقت کوٹ لکھپت میں قید ہے۔ سلمان اکرم یا موجودہ قیادت بانی PTI سے بات نہیں کر سکتی۔ اڈیالہ جانے کا ماحول اس وقت بنے گا جب کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ جنرل باجوہ سے بہترین تعلقات تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ میری نظر میں قمر باجوہ نے سمجھا PTI غیر مقبول ہے اور اگلی ایکسٹینشن نون لیگ سے لینی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اس پر عمل کیا۔ ہماری بڑی غلطی یہ تھی کہ بانی کے کہنے پر رابطہ ختم کر دیا۔ فیصل وارڈا پر تنقید ہوتی ہے لیکن وہ بھی کہتے رہے رابطہ ختم نہ کریں۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا، لیکن بھارتی حکام نے حقیقت چھپائی اور گودی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔ اقدام نیٹ ورک کے خلاف کیا گیا جسے آسٹریلوی خفیہ ادارے نے جاسوسوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔ سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارتی ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے زخمی نوید اکرم پر فرد جرم عائد، 15 افراد کے قتل، دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد۔
ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का कहना है हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है बंदाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी रहमान ने कहा फैटफ भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमला आवर का मुकाबला करके जाने बचाई। इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वजीर आला बिहार के तौहीन-आमेज सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वजीर अक़लियती उमूर अजहरुद्दीन की बिहार वाक़े की मजम्मत, कहा इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वजीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी। भारतीय सियासतदानों की अखलाकी पस्ती की इंतहा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकत का दिफा करते हुए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी। संजय निषाद ने कहा हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? तौहीन आमेज गैर अखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तज्जियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत है। वाक़े पर मजम्मत के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पेट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। IG सिंध कहते हैं रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वजीर दाखिला ने जारी करना है। एक शख्स ईरान में बैठकर पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहा है। उसके रेड वारंट जारी करने में मसला क्या है? जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर न करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर लें। मसाइल हल नहीं होते तो मजबूरी में कारोबार बंद कर देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैजान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा समत काठियावाड़ी। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीमें मेगा इवेंट में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। हरियाणा जेल के बाहर गुज़िश्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम,
اور عالیہ حمزہ سمیت 35 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ 400 دیگر ملزمان بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اسلام آباد کے 2 مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اشتہاری قرار، ملزمان کو 30 دن کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس طارق جہانگیری کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت۔ موقف اپنایا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے زیر التوا کیس پر مجھ سے بات کی اور کہا مجھ پر دباؤ ہے، آپ مستعفی ہو جائیں۔ زیر التوا مقدمے پر بات کرنا اور مستعفی ہونے کا مشورہ دینا مس کنڈکٹ ہے، انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ڈگری تنازع کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا جعلی کارڈ رکھنے والا افغان شہری گرفتار۔ ملزم جعلی کارڈ بنا کر خود کو سفارت خانے کا اہلکار بتاتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان شہری ہارس فراڈ کے کیسز میں 2 پولیس کو مطلوب تھا۔ امریکی سفارت خانے نے بھی افغان شہری سے متعلق شکایت کی تھی۔ افغان شہری گاڑی میں 2 خواتین کے ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہوا۔ پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے گرفتار کیا۔ ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سے تنازعات میں کمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچستان کی زمینوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنا ایک اہم اور فیصلہ کن سنگ میل ہے۔ عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ زمینوں کے ڈیجیٹل ریکارڈ میں شفافیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ ڈیجیٹل نظام گورننس کو مضبوط بنائے گا، اس سے بدعنوانی کے امکانات کم اور زمینوں کی منتقلی اور تصدیق میں سہولت ملے گی۔ حکومت اور لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم میں معاہدہ طے پا گیا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا عزیز آباد میں ضعیف خاتون سے لوٹ مار۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے پتہ پوچھنے کے بہانے ضعیف خاتون کے گلے سے زیور کھینچ لیا اور فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں خاتون اور بچوں کو خوفزدہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ خاتون سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کاروباری ماحول میں بہتری کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ کراچی کو بہترین اور ترقی یافتہ شہر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا غربت اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے سماجی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ سوشل پروٹیکشن کے لیے $200 ملین کے منصوبے کے تحت نظام مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیلاب متاثرین کے لیے بحالی اور رہائش کے منصوبوں پر تیز عمل درآمد کی ہدایت۔ لیا میں 2 سال کا بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر لیا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے بتایا مریم نواز نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر لیا سے سوالات کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کو میٹنگ سے جانے کا کہا۔ مریم نواز نے کہا جو فرائض میں کوتاہی برتے گا عہدے پر نہیں رہے گا۔ مریم نواز کی تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے 3 گھنٹے طویل ویڈیو لنک کانفرنس۔ ہدایت کی کہ افسران افسوسناک واقعات ہونے سے پہلے ایکشن لیں، کسی سیاسی دباؤ کی پرواہ نہ کریں۔ گڈ گورننس اور شفافیت ہمارا نصف العین ہے۔ این سی سی آئی کرپشن سکینڈل، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 3 افسروں کے استعفے منظور۔ استعفے سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ افسران کے استعفے 20 نومبر سے منظور کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان اور شعیب ریاض کا استعفی منظور کر لیا گیا۔ پاک بحریہ کی 4تھی ہنگور کلاس آبدوز غازی کی لانچنگ۔ چین کی ووہان بندرگاہ پر تقریب منعقد ہوئی۔ غازی کی آمد سے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ چین میں زیر تعمیر 4 ہنگور آبدوزیں سی ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ آبدوزیں جدید ہتھیار اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ آبدوزیں دور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہنگور آبدوز پروگرام سے پاک بحریہ کی زیر آب دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
پاکستان اور چین UAE کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی ضلع خیر پور آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک نہیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ ملاقات میں پاکستان اور UAE کے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا دونوں ملک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ قومی انسداد پولیو مہم جاری۔ نیشنل EOC کے مطابق مہم کے ابتدائی 2 روز کے دوران 2,58,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ ٹیسٹ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کا بونڈائی بیچ متاثرین کو خراج عقیدت۔ پلیئرز، آفیشلز اور فینس نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ گلوکار جان ولیمسن نے معروف آسٹریلین فولک سانگ ٹری بلیو گا کر شرکاء کا حوصلہ بڑھایا۔ تیسرے ٹیسٹ کا پہلا دن آسٹریلیا کے نام، ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد شاندار کم بیک کیا۔ 8 وکٹ پر 326 رنز بنائے۔ ایلیکس کیری نے شاندار سنچری سکور کی۔ پاکستانی کرکٹرز بگ بیش لیگ کا پورا سیزن کھیلیں گے۔ سری لنکا کے دورے کے لیے کھلاڑی واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے CEO ٹاڈ گرین برگ کا کہنا ہے کہ ہمیں بگ بیش میں شامل پاکستانی پلیئرز کے مکمل سیزن کھیلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم شیڈول کے مطابق اگلے سال پاکستان جائے گی۔ 2022 میں ٹیم کے ساتھ پاکستان جانا بہترین تجربہ رہا تھا۔ وسیم بھائی، یہ آپ کیسے کر لیتے تھے؟ علی ظفر نے PSL کے نیو یارک روڈ شو میں دلچسپ قصہ سنا کر کہکھے لگوا دیے۔ بتایا وسیم اکرم کو ان کا بالنگ کلپ بھیج کر پوچھا یہ آپ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تجھ سے کبھی پوچھا گانا کیسے گاتا ہے؟ سابق کپتان اور لیجنڈ بلے باز جاوید میاں-داد کراچی کے اسپتال میں اینجیوگرافی کے بعد گھر منتقل کر دیے گئے۔ NICVD انتظامیہ کا کہنا ہے اینجیوگرافی نارمل اور صحت اطمینان بخش ہے۔ کرکٹ لیجنڈ کو سینے میں تکلیف کی وجہ سے قومی ادارہ برائے امراض قلب لایا گیا تھا۔ کراچی میں چیف آف دی نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ٹی شاٹ کھیل کر افتتاح کیا۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 745 گولفر 11 مختلف کیٹیگری میں حصہ لے رہے ہیں۔ نمایاں پرفارمرز میں 13 کروڑ سے زائد کیش تقسیم ہوگا۔ ہول ان ون کے لیے خصوصی کار رکھی گئی ہے۔ اور کوہ پیما سمینا بیگ نے عالمی سطح پر تاریخ رقم کر دی۔ ساؤتھ پول تک اسکیئنگ کر کے پہنچنے والی پہلی پاکستانی بن گئی۔ سمینا نے انٹارکٹیکا کے انتہائی دشوار گزار راستوں پر 111 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے رواں ماہ کے ابتدا میں مہم شروع کی جو 14 دسمبر کو قطب جنوبی پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اس اعزاز کے ساتھ 7 براعظم کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنا لازمی ہوتا ہے۔